بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلوچستان کی مقتولہ کے حوالے سے ایک نئی خبر آئی ہے اور حقیقت ہم کو معلوم نہیں ہوتی، ہم کو تو ہم بھی اور دیگر لوگوں نے بڑی ہمدردیوں کی ویڈیوز بنائی ہے، میں نے بھی بنائی ہے اور چل چکی ہے، اور میں نے سٹیکرز بھی بنا دیے کہ ظلم مت کرو، زیادتی مت کرو، اگر ایک آدمی کو ایک جگہ رشتہ پسند ہے تو یہ بری بات ہے، ان کو دے دیا کرو، اگر پیسہ تعلیم میں دونوں برابر ہے۔ اب نئی خبر یہ آئی ہے کہ مجھے فون بھی آئے ہیں کہ مفتی صاحب آپ لوگ بہت سختی کر رہے ہیں اور ہمارے خلاف بول رہے ہیں، بلوچوں کو خلاف بول رہے ہیں، اور آپ کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے اور ہم کو بے غیرت آپ کہہ رہے ہیں۔ ہمارے پیارے مفتی صاحب انہوں نے بہت نرمی سے کہا کہ حقیقت یہ کہ جو لڑکی ہے تو اس نے شادی جو کی ہے لڑکے کے ساتھ، تو یہ شادی کوئی نہیں ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی لڑکی کے 4-5 بچے ہیں غالباً، اور 4 بچے ہیں اور ایک بچہ اس کی شادی ابھی تیار ہے، تو یہ کسی کی بیوی تھی کہ کسی لڑکے کے ساتھ چلی گئی، وہ لڑکا بھی شادی شدہ تھا اور اس کی عمر 19 سال نہیں ہے، چہرے سے ہی پتہ چلتا ہے عمر بہت زیادہ ہے۔ تو مجھے کہا گیا کہ مفتی صاحب اس پر دوبارہ آپ ایک ویڈیو بنا دیں، تو جو میں نے ویڈیو بنائی ہے اس میں نے لکھا ہے کہ بھائی کہا ہے کہ بھائی ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو اور قتل و قتال نہ کرو، اس طرح واقعہ کوئی پیش آ جائے تو قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لو اور زیادتی نہ کرو عورتوں کے ساتھ۔ لیکن اس طرح اگر کوئی واقعہ پیش آ جائے، مثلا ایک شادی شدہ لڑکی ہے اور وہ کسی کے ساتھ بھاگ جائے، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ تو یہ گناہ کبیرہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنے خاوند کے ساتھ یہ دھوکہ بھی ہے۔ نمبر 3، خاوند کو چھوڑ کر اور بچوں کو چھوڑ کر بھاگنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ چوتھی بات یہ ہے کہ کیا نکاح پر نکاح جائز ہے؟ یہ تو حرام ہے۔ چنانچہ حضرت پاک محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا ہے اس کا 5واں پارہ ہے، پہلی لکیر ہے، وہ کیا ہے؟ والمحصنات من النساء۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ عورتیں جس کا نکاح ہو چکا ہے، جن عورتوں کا نکاح، جن کا نکاح ہو چکا ہے، جن عورتوں کا نکاح ہو چکا ہے، وہ آپ لوگوں پر حرام ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو ایک شادی شدہ عورت کس طرح کسی اور کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے؟ نکاح کے اوپر کسی اور کا نکاح کرنا یہ حرام ہے، حرام قطعی ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ باقی ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے اور کیا کیا جائے، تو اس میں سستی بہت ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے بھی۔ حکومت کے جو اپنے قوانین ہیں، بعض اوقات دیگر گلوبلائزیشن کا دور ہے، پوری دنیا کا زور اور رعب اور دبدبہ ان کے اوپر ہوتا ہے، تو اپنے قانون پر بھی یہ عمل نہیں کر سکتے جو انہوں نے خود پاس کیے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے ہمارا۔ جس طرح گستاخی کسی نے کی تو اس پر جو قوانین بنے ہوئے ہیں، تو ان کی طرف سے بھی ہمارے جو حکومت والے ہیں، اللہ ان کو استحکام نصیب فرمائے اور صحیح حکومت کرنے کی ان کو توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ بھی جو نا سستی کرتے ہیں، یا سستی نہیں کرتے ہیں تو اوپر سے کسی اور کا روب اور ڈکٹیشن قبول کرتے ہیں۔ تو بہرحال نیا رخ یہ آیا ہے کہ لڑکی جو ہے نا شادی شدہ تھی اور عمر کم نہیں تھی، زیادہ تھی، اور اس کے تقریباً کم و بیش 4 بچے تھے، ایک بچہ شادی پر کھڑا تھا، اس کی شادی ہونے والی تھی، پھر بھی کسی اور کے ساتھ جانا یہ شرعاً، قانوناً، اخلاقاً، رواج بلوچ، پٹھان، پنجاب، یہ اس سب کے خلاف ہے۔ لہذا ہم نیا اعلان کرتے ہیں کہ واقعتاً اس خاتون نے بہت زیادتی کی ہے، اور مارنا تو یہ حکومت کا کام ہے، حد کا قیام یہ حکومت کا کام ہے۔ پھر حکومت پر تنقید یہ ہے کہ جلد از جلد فیصلے بھی سنائے جائیں، انہیں یہ تنخواہ لیتے ہیں جسٹس، ججز وغیرہ، تو جلدی کارروائی مکمل کر کے، یہ نہیں کہ درجنوں سال لوگ انتظار کریں گے، پھر یہ جنا قانون کا نفاذ کریں گے، تو اس کا بھی خیال کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہماری شرم اور حیا اللہ رکھے، اور اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ والسلام۔